السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالب علم کے لیے مرحبا۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں سرخ چادر سے سہارا لیے ہوئے تشریف رکھتے تھے۔ پس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں طلب علم کے لیے حاضر ہوا ہوں، یعنی میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ہے طالب علم کے لیے، بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہجوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اس چیز کی محبت کی وجہ سے جس کو وہ طلب کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں علم حاصل کرنے کی محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پر یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہاں پر آئیں تو ہماری وحدانیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے علم کو تازہ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام پر جو ہمیں وعدے کر رکھے ہیں ان کو شوق رکھتے ہیں اور اس کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب کچھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے۔ ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے یہاں پہ؟ جنت کی کامیابی، ان کا آخری ٹھکانہ، ان کی ہمیشہ کی زندگی بہت مزے میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ جو ہے سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی بات کرو، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غربت اور قسم پرسی کے عالم میں بھی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان والوں کی خصوصیات ہیں، تو جنت اس کے لیے ہے، اور جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا۔ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، کون ہیں یہ ایمان والے؟ کیا فرمایا، الذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے سارے اعضاء بھی پرسکون ہو، یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو۔ خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا خشوع ہے۔ رونا ہی خشوع نہیں ہے، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن اصل چیز دل کا حاضر ہونا ہے، دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا ہے۔ ایک چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ ظاہر میں انسان حرکت کثیر نہ کرے، بار بار چیزوں کو ادھر ادھر نہ کرے۔ مثلا بعض لوگ نماز میں روتے ہیں تو اپنے ساتھ ٹشو رکھ لیتے ہیں اور ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح دو ہاتھوں سے حرکت نہ کریں، جیسے اگر کوئی چیز آپ کو مجبوراً اٹھانی پڑی ہے یا رکھنی پڑی، ٹشو بھی لینا پڑ جاتا ہے، تو اس کو دو ہاتھوں سے نہ کھولیں، یعنی بس جس طرح ہے ایک ہاتھ سے ہی استعمال کریں۔ پھر اسی طرح بار بار کپڑے سنوارنا، آگے پیچھے کرنا، اگر چادر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی کریزیں دور کرنا، یہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ خشوع میں بھرپور توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے، یعنی دل نماز میں متوجہ ہو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہوں ذہنی طور پر بھی حاضر ہوں، اور اس بات کا احساس غالب رہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوں۔ نماز خشوع کے بغیر ایسی ہی ہے جیسا کہ روح کے بغیر جسم، یعنی ایک لاشا سا ہے، ایک ڈھانچہ سا ہے۔
جس کے اندر کوئی جان نہیں. اگر نماز کے اندر خشوع نہ ہو تو انسان کے سارے اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے. یعنی دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہاتھ پاؤں کو خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے. جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے. خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یعنی اگر چاہے بہت مشکل کام ہے لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ پھر کامیاب ہی کامیاب ہے. نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، 1/3 حصہ یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. یعنی جتنے % خشوع ہوگا اتنے % ہی اس کا اجر لکھا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا. اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کر لینی چاہیے کہ میں اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہونا ہے، اور نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے. جلدی نماز نہیں پڑھنی. جلدی کی نماز، سکون کے بغیر نماز خشوع والی نماز نہیں ہوتی ہے. اپنے نفس کو یاد دلانا ہے بار بار کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو، کس سے سرگوشی کر رہے ہو. پھر اسی طرح جیسے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا. جیسے الحمدللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. لیکن اگر ہم تیزی سے جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے، بس پڑھے چلے جاتے ہیں، تو یہ خشوع کے خلاف ہے. انسان الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. جب تم کہتے ہو مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بندگی یعنی میری بزرگی بیان کی. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری اور میرے بندے کے درمیان ہے، آدھو آدھ ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے دے دیا ہے جو اس نے مانگا. یعنی جب یہ دعا قبول ہوتی ہے جب ہم آرام سے نماز ادا کر رہے ہوں تب جا کر. ہم کہتے تو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ایسے پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب ہم تسلی کے ساتھ پڑھیں. تو بہرحال انسان جب اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو کے وہ بادشاہ ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں تو کافی حد تک انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں جو ہمیں بار بار یاد آتی ہیں تو اس وقت سوچیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں، میں اپنے رب کی طرف کیوں نہ متوجہ رہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کر دے ایسی نماز جو خشوع والی ہو، جو قبولیت والی ہو، اور جو بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں. یاد رکھیے نماز میں خشوع تبھی آتا ہے نا جب انسان عام زندگی میں بےہودہ باتوں سے بچتا ہے. یعنی نماز سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں اور کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر آئے ہیں، یا نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا ہے، یا اس سے پہلے آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو اور خصوصی اپنی زبان کو، اپنے عمل کو لغو سے، بےہودہ اور فضول چیزوں سے بچائے. لغو وہ چیز جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو شخص لغو سے بچتا ہے پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے، پھر وہ اس سے بڑے گناہ سے بھی بچتا ہے. پوری کوشش کرنی چاہیے ایسی چیزوں سے بچنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے. نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے. اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، یہ علیین میں اندراج کا باعث ہے. پھر اس کا نام کہاں لکھا جاتا ہے؟ یعنی انسان کے اعمال نامہ پھر علیین میں درج ہوتا ہے اور وہ بلند درجے میں لکھا جاتا ہے. پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں.
مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، یعنی حصی اور معنوی دونوں ہی اعتبار سے۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضہ میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیما کا پاس رکھتے ہیں، یعنی امانت اور عہد و پیمان بار بار قرآن مجید میں عہد کا ذکر آتا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا اہم ہے اپنی کمٹمنٹ کو نبھانا۔ امانت اور عہد ہر اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمہ لے لیتا ہے، یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو مان جاتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا، وہ آپ دین کا ہو یا دنیا کا، یہ نہیں کہ صرف دین کا کام ہو، وہ کمٹمنٹ ہو اور دنیا کے کام آپ ایسے ویسے کریں، نہیں، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، قول یا فعل ہو، اور یہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہوئے جو وعدے کیے جاتے ہیں نا، یا ایک کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جیسے شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے، وہ بھی ایک عہد ہے کہ شوہر بیوی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، تب انسان جنت میں جانے کا اہل ہوتا ہے، کیونکہ ساری خوبیاں ان کی بتائی جا رہی ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں، تو ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یعنی جو اپنے رکوع اور قیام اور رکوع اور سجدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے، ان کو وقت پر ان کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا ہے، تو نماز کے آغاز میں خشوع کا ذکر ہے اور اختتام میں حفاظت کا ذکر ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے، ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا، جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ حفاظت کی، تو حفاظت میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زیادہ راہ کی طاقت اگر ہو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، تو ایسا شخص پھر جنت کا وارث ہے۔ پھر فرمایا یہی لوگ ایسے وارث ہیں جو پھر دوست کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی جتنی بھی صفات ہیں نا، واجبی صفات نہیں ہیں، جنت الفردوس میں داخل ہونے کی لازمی صفات ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس سے رہیں گے۔ یہ چوائس کی بات نہیں ہے، آپشن نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو یہ اپنا لیں اور چاہیں تو نہ، یہ آپ کے اندر لازمی طور پر ہونی چاہیے، کیونکہ جنت صرف مستحب کاموں سے ہی حاصل نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنی پسند کے، یعنی پک اینڈ چوز کر کے جو آسان کام ہے وہ کر لیں اور ہم کہیں ہم بہت نیک ہیں اور فرائض چھوڑ دیں، تو ان سارے فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے، جس میں انسان کی ذاتی حیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا اور پھر اللہ کے آگے جھکنا اور تزکیہ کے اوپر عمل کرنے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ یقیناً پیدا کیا ہم نے کس کو؟ انسان کو خلاصے سے، مٹی کے، سلالتن سط سے مطلب ہے یہ ہے کہ پوری زمین کی جو مٹی ہے نا، اس کا خلاصہ جو تھا اس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی اولاد میں پھر کالے، گورے اور ہر طرح کے رنگ و نسل کے لوگ شامل ہو گئے، تو یہ سط سے مراد کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ پھر فرمایا پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ بس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے، احسن الخالقین ہے۔ پھر فرمایا یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر اس پر گوشت، یہ سب کچھ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کی قدرت کے ساتھ انجام پاتا ہے نا۔ پھر فرمایا
ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہوگا، پھر یقیناً تم یہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، ابھی سفر جاری ہے، ابھی مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے آسمانوں کے پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں، نیز ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی سارا پانی ہی اڑا دیں اور زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں کہ کوئی وہاں سے حاصل نہ کر سکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی کو ضرورت کے مطابق اتارا ہے، اور ہر سال جو بارش ہوتی ہے وہ خاص مقدار کے ساتھ ہوتی ہے، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ ہو جائے تو آبادیاں تباہ ہو کر جائیں، کم ہو جائے تو تباہی جو ہو جائے قحط اور پاکی کے ساتھ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی قدرت ہے کہ علامات، اس کی قدرت کی علامت ہے کہ اس نے پانی کا یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو، اور اسی پانی سے طور سینا ایک درخت اگتا ہے جو روغن لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ زیتون کے بارے میں آ رہا ہے، زیتون کے درخت کی طرف اشارہ ہے جس کا تیل بہت فائدہ مند ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ یعنی زیتون اور زیتون کا تیل دونوں ہی اگر اس تیل میں ڈپ کر کے کھائیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی جیسے کڑی کھا رہے ہو، یا کوئی بہت خوبصورت مطلب بے انتہا لذیذ ذائقہ ہوتا ہے اس کا۔ پھر فرمایا نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، جو کچھ ان کے بطنوں میں ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور ان سے تمہیں اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، نیز ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی ہوا کرتے ہو۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا کہنے لگی یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے ابا و اجداد کے وقتوں میں کبھی نہیں سنی تھی، وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے، لہٰذا کچھ مدت اور انتظار کرو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے دعا کی اے میرے پروردگار ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا تو اس پر تو میری مدد فرما۔ پھر فرمایا تب ہم نے اس نوح کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا کیونکہ وہ غرق ہو کے رہیں گے۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ہمراہ ہوں کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ، کہنا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی ہے۔ تو دشمن کے نقصان پہنچنے سے سلامتی ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہنا کہ میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتارنا، وَقُلْ رَبِّ انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یعنی ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں نا ایک نامعلوم منزل کی طرف، جہاں جا کر ہماری کشتی ٹکے، وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہو جائے۔ تو یہ منزل پر اترتے وقت کی دعا ہے۔ آپ کسی جگہ ٹریول کر کے جائیں، کسی بھی شہر میں جائیں، مثلا یہاں پر آتے ہیں، یعنی آپ کسی کے گھر پہنچتے ہیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں تو دعا پڑھ سکتے ہیں نا۔ کسی بھی نئی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں یا اپنے گھر بھی جاتے ہیں واپس، ٹھیک ہے، مسجدوں میں جاتے ہیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں، آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، افطاریوں پر جا رہے ہیں، پھر افطاری سے واپس اپنے گھر آ رہے ہیں تو یا کر دعا کریں۔ تو برکت کی دعا آپ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی جاتے ہوئے، اپنے گھر واپس آتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے۔ اور نئے گھر بنے تو تب ضرور پڑھا کریں، کسی بھی شہر میں نازل ہوں، آپ کی گاڑی کہیں پہ پہنچے تو اس شہر کے اندر داخل ہوتی ہی پڑھا کریں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، بہت خوبصورت دعا ہے۔
اس واقعہ میں کئی نشانیاں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا، تو ان کی طرف انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انہیں کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دے رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تو تم خسارہ میں ہی رہے۔ کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ یہ بات تو بعید از عقل اور بعید از قیاس ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے، وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ ان کے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، اور آج بھی یہ سوچ بہت پائی جاتی ہے کہ بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرمایا یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اس رسول نے دعا کی کہ پروردگار ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے ہی عرصے بعد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے، چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق ہیبت ناک چیخیں انہیں آ لیا تو ہم نے انہیں خس و خشاک بنا کے رکھ دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کی، کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس وقت کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو اسے جھٹلا دیتے، تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے تاکہ انہیں افسانے بنا دیا، سو ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کر بھیجا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی سرکش لوگ، کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی دو آدمیوں پر ایمان لائے جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والے میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اس لیے دی تھی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخشتی، اور وہاں جاری پانی چشمہ بھی موجود تھا۔ اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر مختصر طور پر سب کو خطاب ہے، سارے پیغمبروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اے پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں خوب جانتا ہوں۔ یاد رکھیے رزق حلال نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے، جب انسان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کھانے میں اسراف برتتا ہے، غلط چیزیں کھاتا ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، عبادت کے قابل نہیں رہتا۔ تو رزق میں طیب کا اہتمام بھی ضروری ہے، ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ طیب کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر فرمایا اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا مجھے سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے، لہٰذا ان کا قصہ چھوڑو کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی اس میں دھوشی میں پڑے رہیں۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ معاملہ یوں نہیں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ بھلائیاں پانے والے دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے پروردگار سے خوف سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کامیاب کون ہے، بھلائی پانے والے کون ہیں؟ جن کے اندر رب کا خوف ہو، جو بہت سے گناہوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دے، اور ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، ساری نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ان کی قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ابھی تو بڑے خوش ہیں نا کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، افطار بھی کرا رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام بھی کر رہے ہیں، تو بس اب تو ہماری نجات ہوئی گئی۔ نہیں،
ایسا نہیں ہے. جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ یہ سارے کام کر کے اور اس کے علاوہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھ کے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال میں کچھ حرام کی ملاوٹ ہو گئی ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی کو دے کر تانا دیا ہو، اذیت دی ہو، احسان جتایا، ہم سے کہیں کوئی فرائض میں کمی نہ رہ گئی ہو. تو وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہیں. اور پھر یہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو ہم جب اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا دل ہوتا ہے، کیا شوق ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے اس کو دی ہے، جو کام اس کا کیا ہے، وہ اس کو پسند آ جائے اور وہ اس پر پھر خوش بھی ہو جائے. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو پسند آ گیا تو ہماری خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اور اللہ تعالیٰ تو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے کتنے سٹینڈرڈ کے کام کرنے چاہیے، کس معیار کے کام کرنے چاہیے جو ہم واقعی اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں. نمازوں کو ہی دیکھ لیں، باقی اعمال کو ہی دیکھ لیں، قرآن کی سمجھ ہی دیکھ لیں. کوئی ایک آیت اٹھا کر دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا مجھے اس کی سمجھ ہے یا کیا کہا جا رہا ہے اس کے اندر. یعنی رات کو جب امام صاحب کے پیچھے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہا کریں کہ اپنا کہ سمجھ آ رہی ہے، اگر نہیں آئے تو پریشان ہوا کریں کہ مجھے اس کو سمجھنا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور مجھے ان کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے قرآن کا کیا حق ادا کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نیک کام کر کے کبھی تکبر کا شکار نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت انہم الی ربہم راجعون. تو فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے، نیکیوں پر اتراتے نہیں، فخر کر کے بیٹھ نہیں جاتے کہ بہت ہو گیا، انف نہیں، ابھی تو اور بہت کچھ کرنا ہے اور آئندہ کے لیے منصوبے بھی بناتے رہتے ہیں. پھر فرمایا ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایسی کتاب نامہ اعمال ہے جو ٹھیک بیان کر دے گی اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی، بلکہ اس بات سے تو ان کے دل سخت غافل ہے اور اس غفلت کے علاوہ ان کے اور بھی کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں. کس بات سے غافل ہے کہ ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، پھر وہ ایک دن بولے گا سبحان اللہ، یہ کتاب بولے گی، انسان کے خلاف گواہی دے گی. انسان کہے گا کہ میں نے یہ کام بھی کیا اور یہ بھی کیا، تو وہ کہے گا وہ تو تم نے کر کے ضائع کر دیے تھے، وہ تو ہے ہی نہیں یہاں. تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا پھر جب وہ دیکھے گا اپنی ہی کتاب کو خالی ہوگی. کبھی آپ نے اپنے پرس میں کچھ پیسے رکھے ہوں اور پھر دوبارہ دیکھیں اور وہاں نہ ہوں تو کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا عجیب پریشان ہوتی ہے کہ وہ کہاں گئے، آخر میں نے کہیں گرا دیے، کہیں اور رکھ کر بھول گئی یا خرچ کر دیے. کتنی دیر ذہن اسی پریشانی میں رہتا ہے، اور چھوٹی سی رقم ہی کیوں نہ ہو. سوچئے کہ اگر آج ہم 1,00,000 اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور کل وہ ہمارے اعمال نامے میں نکلتا ہی نہیں، کیا پریشانی ہوگی پھر کہ وہ تو میں نے دیے تھے، زکوٰۃ تو میں نے دی تھی، وہ گئی کہاں؟ صحیح جگہ نہیں دی تھی یا پوری نہیں دی تھی، صدقہ کر کے احسان جتا دیا تھا، ریاکاری اور فخر کیا تھا، ختم، وہ نہیں ہے اب یہاں. اس وقت انسان کو اپنے اعمال کے اجر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. تو ہمیں نیک کام بھی کرنے ہیں اور ان کو سنبھالنا بھی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں نا، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ریاکار سے بچنا ہے، احسان جتانے سے بچنا ہے، کام کر کے غلط باتوں سے بچنا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے منہ سے ایک غلط بات نکالتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال چٹ ہو جاتے ہیں، سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. تو اس لیے زبان کی حفاظت بھی کرنی بہت ضروری ہے. پھر فرمایا یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو اس وقت چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. ہم کہیں گے آج چلاؤ نہیں،
ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ پھر جب میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، یعنی آیات سن کر کورے کے کورے یہاں سے واپس چلے جاتے، اپنے گھمنڈ میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے تھے اور فضول باتیں کرتے تھے۔ اپنے گھمنڈ میں میری کس قدر اور سمجھتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے اس کلام پر کبھی غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی جو ان کے اباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، لہٰذا وہ اس کا انکار ہی کر رہے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے، اور جب بڑے ہوئے کیا وہ آپ کے حسب نسب اور آپ کی صداقت اور آپ کی امانت و دیانت اور آپ کے عہدوں کو پورا کرنے کو نہیں جانتے تھے یہ لوگ؟ کیا فرمایا ام لم یعرف رسولہ، کیا ان کو پتہ نہیں کہ ان کا رسول کون ہے؟ ساری زندگی تو اس نے ان کے درمیان گزاری ہے، اس کا کردار، اس کا اخلاق اور اس کی امانت اور اس کی صداقت سب کچھ ان کے سامنے، سب کچھ جانے کے باوجود پھر وہ آپ سے اعراض برت رہے ہیں، پھر آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ فرمایا یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے جنون ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ان سب کا نظام درہم برہم قد ہو جاتا، بلکہ ہم نے انہیں کے لیے ذکر قرآن دیا ہے، مگر وہ اپنے اس ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں، یا آپ ان سے کچھ مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہی بہترین رازق ہے۔ یعنی کیا بتا جائے، یعنی دائی دین کے لیے وہ صلہ جو رب دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اسے دین کی دعوت لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ فخرج ربک خیر وہو خیر الرازقین، جو صلہ جو بدلہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے وہ سب سے بہترین ہے، اس لیے خیر کے کام کیا کریں، صلہ کی توقع دنیا سے نہ رکھا کریں، اور بلا شبہ آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں، ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے جائیں گے، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ آہذاری کی، یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا در کھول دیا، تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیا تاکہ تم سنو، دیکھو اور غور کرو، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کا باری باری آتے رہنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان کے پیشتر وہ کہہ چکے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ بات تو ہمیں اس سے پیشتر ہمارے ابا و اجداد کو بھی کہی گئی تھی، یہ تو محض پرانے افسانے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتا دو کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا۔ آپ کہیے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان سے پوچھئے کہ 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آپ کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ پھر ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز پر حکومت کس کی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی۔ وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے۔ آپ کہیے پھر تم پر کہاں سے جادو چل جاتا ہے؟ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر آگے الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ سب پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے، اور جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے وہ بالا تر ہے۔ اور اے پیغمبر آپ یہ دعا کیجئے، پروردگار
جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی اگر میری موجودگی پر آ جائے تو اے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، اور جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آپ پوری بات کی جواب میں بھی ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو، جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ نیز یہ دعا کرتے رہیے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس آئیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، یعنی اس بات سے مجھے بچانا کہ وہ مجھے بہکائے اور یہ کہ شیطان میرے پاس بھی آئے۔ یہ جو حمزات الشیاطین ہے نا، تو یہ جو حمزات ہیں یہ شیطان کے حمزات ہیں، اور حمزات کیا ہیں؟ قرطبی کہتے ہیں کہ غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ حملے جن پر انسان غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، یہ حمزات ہیں۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے یہ کب کمزور پڑتا ہے۔ انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہے، کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں بہت سے اصولوں پر کمپرومائز کر جاتا ہے۔ جب اس پر غم غالب آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان کا پسندیدہ کام کیا ہے کہ انسان کو غمگین رکھنا، ڈپریشن میں رکھنا۔ جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو شیطان آ کر کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کر لیتا ہے پھر۔ اس لیے انسان کو کوشش کر کے ان انتہائی جذباتی لمحات میں، چاہے محبت ہو، غم ہو، خوشی ہو اور باقی جذبات، ان سب میں کمزور نہ پڑے، اللہ سے مدد مانگے اور شیطان کے حملوں سے بچے۔ اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ بہترین چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ لے لے، تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھا کرے۔ غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ تم جہنمی ہو، نعوذ باللہ، تمہاری اولاد جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی، یہ نہیں کہہ سکتے، اور یہ غصے کے وقت ہی انسان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گنہگار تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے۔ عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بھائی سے کہتا ہے کہ چھوڑو، ان گناہوں کو چھوڑ دو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ مجھ پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بھیجے گئے ہو؟ جیسے عام طور پر جواب دیتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں۔ ایک دن اس نے اس کو گناہ کرتے دیکھا، اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ گناہ سمجھا، بڑا عظیم سمجھا۔ عبادت گزار نے کہا تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا میری اور میرے رب کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگراں بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم، اللہ تجھے کبھی نہ بخشے گا، یعنی تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان دونوں جملوں میں سے کوئی ایک کہا۔ پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا اور اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کو مار دیا، دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے۔ اللہ نے گنہگار سے فرمایا تم میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرا جو بڑا نیک تھا اس کا فرمایا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کا منتظم تو تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ، اس کی جہنم کی طرف بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا منہ سے، غصے کی حالت میں ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو بعض اوقات ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ سوری میں غصے میں تھی۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ پھر سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ غصے کے وقت ہمیں ہمارے ہی شر سے ہمیں بچائے اور ہم کوئی ایسی بات نہ کریں
ایک اور حدیث میں بھی ایسی ہی بات آتی ہے کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے اور ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور وہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. اس لیے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے. فرمایا یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آئے گی تو کہے گا پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. موت کے وقت ہر انسان کی حسرت ہوگی نا کہ واپس جاؤں, کچھ اچھے کر لو, اور آج وقت ہے اور آج ہم کچھ کرتے ہی نہیں. بہت سے وقت کو لغویات میں ضائع کر دیتے. رمضان ہے اس کے باوجود ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں, پروگرامز دیکھے جا رہے ہیں, موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں, غفلت میں گزار رہے ہیں. تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہی اصلاح کر لیں. پھر فرمایا جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا, اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حائل ہوگی. یعنی برزخ کا لفظ ہے نا یہاں پہ, یعنی ایک پردہ, آڑ, حجاب دنیا اور آخرت کے بیچ میں. یعنی مرنے کے بعد انسان کے دنیا کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے, وہ واپس نہیں آ سکتا. کوئی کام نیکی کا دوبارہ نہیں کر سکتا وہ. پھر فرمایا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا, اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ میں حائل ہوگی. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا, اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا. یہ نفخہ اولا میں گھبراہٹ کا عالم ہے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو ساری انصاف کٹ جائیں گے, سارے رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے. یاد رکھیے سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے نا, اس نے اپنے منہ سے سور لگا کر رکھا ہوا ہے. پیشانی جھکا رکھیے, کان متوجہ کر رکھے کہ کب اس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اس میں پھونکے. تو جب صحابہ نے یہ سنا تو بہت گھبرا گئے. تو آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. ایسے گھبراہٹ کے عالم میں, ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ ہی کی مدد کافی ہے, اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش پر لگائے ہوئے ہے, ریڈی ہے. وہ اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے, اور اپنی نگاہ بھی نہیں چپکاتا, اور مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے. گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں, اور مسلسل انتظار میں کہ کب حکم ہوا اور وہ تمام کام کر دے. پھر فرمایا اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو کامیاب ہوں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کے نام اعمال میں زیادہ ہوں گے, نیکی زیادہ ہوگی. یاد رکھیے جس کی ایک بھی نیکی زیادہ ہوگی, صرف ایک نیکی زیادہ ہوئی تو اس پر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. حتیٰ کہ قرطبی ایک روایت میں آتا ہے کہ ثوابہ جوں کا انڈا ہوتا ہے, اتنی بھی نیکی اگر کسی کو زیادہ ہوگی تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. تو آج آپ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں, ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت بھی کریں. تو اس لیے دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتے وقت بھی بخل نہیں کرنا چاہیے, کرتے جانا چاہیے. یعنی جب بھی وقت ہو تسبیحات, اذکار, نیکی کا جو حالات کے مطابق, سچویشن کے مطابق موقع ہو وہ کر لے. انسان یا کسی کو تکلیف سے بچانے کا موقع ہو تو تکلیف سے بچائے. یہ ساری چیزیں انسان کے نام اعمال میں درج ہو رہی ہیں, اور اس دن ایک نیکی کے لیے بھی انسان ترس رہا ہوگا. پھر فرمایا اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو کامیاب ہوں گے, اور جن کے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اتنی لمبی لمبی زندگی, 60-70 سال کی زندگی. اچھا یہ دیکھیں کیا کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو خسارے میں رکھا, نیکیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی. پھر فرمایا جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے. یعنی جب آگ چہرے پر پڑے گی تو جلد سکڑ جائے, جلد جو ہے نا اس کی سکڑ جائے گی, پوری سکن جو ہے. جس طرح وہ بھنی ہوئی سری ہو کہ اس کے دانت نکل آتے ہیں, ایسے ہی جبڑے باہر نکل آئیں گے, سکڑ کے چہرہ ہو جائے گا.
ہاذن اللہ منا، انہیں کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ پروردگار ہمیں اس آگ سے نکال، اگر ہم دوبارہ ایسا قصور کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہرے۔ اور پھر جب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے دفع ہی رہو، یعنی دور ہو جاؤ اور اسی آگ میں پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ ان کا جرم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرنا چاہے گا، ان کا کیا جرم ہوگا کہ اتنا شدید غضب نازل ہوگا ان پر۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ہے جرم ان کا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ اس مشغلہ نے تمہیں میری یاد بھی بلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور دعائیں کرنے والوں کو مذاق کرتے تھے، یہ ان کا جرم ہوتا تھا۔ نیک لوگوں پر ہنسنا، کسی کی نیکی کا مذاق اڑانا اور اللہ کو بھول جانا اور دین کے شاعر کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا جرم ہے جس پر انسان کے لیے جہنم کی ہمیشگی کی سزا ہے۔ یعنی دین ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ کلام ہے، یہ ایک سنجیدہ بات ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی کبھی دینی شاعر کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، بلا شبہ وہی کامیاب رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے والوں سے پوچھئے کتنے سال زمین میں رہے، بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے، وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اور یہ بات تو شمار کرنے والوں سے پوچھئے۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں نا کافی بار۔ اتنی لمبی لمبی زندگیوں کے باوجود آخر میں کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، یہ گھڑی ہے، گھڑی کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم تو تھوڑا ہی عرصہ وہاں ٹھہرے تھے، کاش تم یہ بات اس وقت بھی جانتے ہوتے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور جب فیصلہ کے بعد کی زندگی شروع ہوگی تو وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگی، تو اس کے مقابلے میں یہ زندگی کیا ہے؟ ایک نقطہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا اور تم ہمارے ہاں لوٹ کر نہ ہوگے؟ بس اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے سپرد ہے، ایسے کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کیا کہا؟ مومنون، قد افلح المومنون کہا ہے نا وہاں پر، اس سے شروع ہوا، اور اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون، اور آخر میں کافروں کے فلاح نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں مومنون فلاح پائیں گے اور کافر فلاح نہ پائیں گے۔ وقل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। ये एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया और उसके अहकाम को लोगों पर फर्ज कर दिया, और ये एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया, और गौर करें इस बात पे, उसके अहकाम को लोगों पर फर्ज कर दिया और उसमें वाज़ेह आयात नाजिल फरमाई ताकि सबक हासिल करो। अल्लाह ने पूरा कुरान नाजिल किया है, लेकिन यहाँ खास तौर पर उस सूरत के नुज़ूल की अहमियत की वजह से जिक्र किया गया है। क्या कहा है? वफ़रदनाहा, और उसको फर्ज के दर्जे में रखा है, यानी उसमें जो अहकामात नाजिल किए हैं उन अहकामात पर अमल करना लाजिम है। ये सूरत आपने क्यों पढ़नी है? क्योंकि अल्लाह की तरफ से आई है ना, और उसके अहकामात अल्लाह ने भेजे हैं, और उस अहकामात यानी अल्लाह ने हमारे लिए फर्ज के दर्जे पर रखे हैं। क्या है वो अहकामात? क्या है वो वाज़ेह आयात? फरमाया, जानी औरत हो या मर्द, उनमें से हर एक को 100 दुर्रे लगाओ, और अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के दीन के मामले में तुम्हें उन दोनों में से किसी पर भी तरस ना आना चाहिए, और मुसलमानों में से एक ग्रोह उनकी सजा के वक्त मौजूद होना चाहिए, जो कि हमारे दीन नस्ब की भी हिफाजत करता है ना, और हया का हमें हुक्म देता है। इसलिए उसने जिना को हराम करार दिया है, क्योंकि उससे इंसानों के हसब नसब फल्त मल्त हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानी जिस वक्त जिना करता है तो वो मोमिन नहीं होता उस वक्त, यानी जिस दौरान वो जिना कर रहा होता है उस वक्त मोमिन नहीं होता वो। ये ऐसा कबीरा गुनाह है जिसकी वजह से इंसान का ईमान रुखसत हो जाता है, और अगर अल्लाह ना करे इस हाल में कोई मर जाए तो ईमान से खारिज दुनिया से क्या। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जिना करते हुए जानी से ईमान का नूर उठा लिया जाता है, जिना का अंजाम भी बहुत बुरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास 2 आदमी आए और उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ के पास ले गए। तो वहां कुछ लोग थे जो बुरी तरह फूले हुए थे और उनसे बैतुल खला की तरह गलीज बू आ रही थी। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये जानी मर्द जानी औरतें हैं, यानी जो जिना करे और तौबा किए बगैर मर जाए उसका फिर आखिरत में अंजाम है। और फिर यहाँ पर ये फरमाया कि जब तुम उनको सजा दो तो फिर दीन के मामले में तुम्हारे अंदर कोई रफ़त नहीं आनी चाहिए, यानी बाज औकात नरमी और मोहब्बत से इंसान समझता है और बाज औकात उसको डिसिप्लिन करना पड़ता है। और ये भी अल्लाह की रहमत होती है कि बुरी आदतें जब तक उस पर कोई सजा न हो उस वक्त तक वो जाती नहीं। तो हुदूद की राह में नरमी की मजम्मत की गई है इस आयत में, और एक हद को नाफिज करने की जो अहमियत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर एक हद जारी करना जमीन वालों के लिए 40 दिनों की बारिश से बेहतर है। फिर फरमाया, जानी निकाह ना करे मगर जानिया जानिया या मुशरिक औरत के साथ, और जानिया के साथ वही निकाह करे जो खुद जानी या मुशरिक हो, और अहले ईमान पर ये काम हराम कर दिया गया है। यानी जब पता चल जाए कि कोई लड़की या लड़के जिना के काम में मुलव्वस है और उस आदत यानी आदत बद का शिकार हो गया है और वो से बाज ही नहीं आता या बाज ही नहीं आती, तो फिर अपने बच्चे का रिश्ता वहां नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो उस बुराई से नहीं रुक रहे। हाँ, वो आपस में एक दूसरे से कर सकते हैं, यानी जो जिन्होंने जिना किया है या इस तरह के आपस में वो कर सकते हैं, यानी अच्छी नीयत से भी उनके निकाह नहीं हो सकते, सिर्फ सच्ची तौबा के बाद ही मुमकिन है। यानी किसी शख्स से ऐसा गलत काम होता रहा, मसलन कोई शख्स नॉन मुस्लिम था और उनके यहाँ तो हलाल हराम की परवाह नहीं होती और वो अपनी पिछली जिंदगी में ऐसी किसी खराबी का शिकार रहा, फिर उसने सच्चे दिल से तौबा की, मुसलमान हो गया और वो अब किसी मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो तौबा के बाद शादी हो सकती है। और यही गलती अगर किसी मुसलमान से भी हो जाए और वह तौबा कर ले, फिर वो शादी कर सकता है। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाए फिर 4 गवाह पेश ना कर सके, उन्हें 80 कोड़े लगाओ और आइंदा कभी उनकी शहादत कबूल ना करो, यही लोग बदकरदार हैं। यानी किसी के ऊपर जिना का इल्जाम लगाना भी बहुत बड़ा जुर्म है, झूठी गवाही देना, तो खास तौर पर पाक दामन ईमान वाली भोली भाली औरतों पर जिना की तोहमत लगाना एक कबीरा गुनाहों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने
کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس بات سے اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے۔ یعنی اگر دنیا میں وہ بچ بھی گئے، توبہ نہیں کی اور اپنی بات سے باز نہیں آئے تو یہ بدلہ وہاں مل کر رہے گا۔ پھر یاد رکھیے انسان کو کسی کے بارے میں بھی کوئی بات ایسی نہیں نہ سننی چاہیے اور ایسی نہ اس میں ہاں میں ہاں ملانی چاہیے اور نہ اس سے مزے لینے چاہیے۔ اچھا پھر کیا ہوا، پھر کیسے ہوا، کس نے دیکھا، کوئی ضرورت نہیں ایسی باتیں کرنے کی، اور نہ ہی ایسی باتوں کو آگے پھیلانا چاہیے۔ یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے؟ چاہے آپ کو پتا بھی ہو کہ کوئی شخص بہت خراب ہے، اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں تو آپ اپنی زبان نہیں کھولیں گے، کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ کسی بھی لڑکی کی عزت جو ہے وہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اگر اس کی شہرت ہی خراب ہو جائے تو وہ اس کو برباد کر دینے کے برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں، نہیں، کیونکہ عورت کا معاملہ زیادہ نازک ہے اس لیے یہاں عورت کا ذکر کیا گیا، ورنہ مرد کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکتے۔ پھر فرمایا البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیسی خوشخبری ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماضی میں غلطی کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ سے کسی گناہ کی طرف راغب نہ ہو۔ پھر فرمایا اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائے اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہ ہو تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، یعنی پھر وہ 4 مرد لانے کی بجائے 4 بار قسمیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور 5ویں دفعہ یوں کہے گا اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس عورت پر الزام لگایا گیا ہے، سزا حد یوں ٹل سکتی ہے اس سے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ خامن جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر مرد اس کا خامن سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا معاملہ تم پر سخت پیچیدہ بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ پھر فرمائے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں پر نا آیت نمبر 11 سے آگے کا واقعہ جو ہے وہ واقعہ افک سے متعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نا غزوہ پہ تشریف لے گئے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن سے ایک بار مستعار لے کر نا ایک کیا کہتے ہیں ہار جو ہے وہ ادھار لیا اور زیب و زینت کے لیے پہنا ہوا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی خواتین اپنے زیور ساتھ لے کے جا سکتی ہیں۔ بہرحال وہ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ رفع حاجت کے لیے اپنے ہودج یعنی کجاوا جو ہوتا ہے نا اس سے باہر نکل کے کہیں ذرا دور ہو گئی، دور جا کے بیٹھی۔ تو واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار گم گیا ہے، تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پہنچی تو اتنے میں لشکر کوچ کر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جس جگہ تھی وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے چھٹی یعنی باقی جو پیچھے رہنے والی چیزیں ہیں وہ لیتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ہم ان کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ کی اس وقت آنکھ لگی ہوئی تھی، یعنی آنکھ لگ گئی تھی، سو گئی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے، یعنی جب آپ نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ چہرے کے پردے کے لوگ دلیل مانگتے، یہ ہے دلیل چہرے کے پردے۔ تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ پاس کھڑا کیا اور اس پر ان کو سوار کیا، اور اس کے بعد راستہ بھر ان سے کوئی بات نہ کی۔ لیکن جب یہ مدینہ میں ان کو لے کر داخل ہو رہے تھے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ جان بوجھ کر پیچھے رہی ہے۔
ان کے اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلقات تھے اور یہ زنا کر کے واپس لوٹی ہے نعوذ باللہ، صحیح سلامت نہیں آئی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. بہرحال یہ بات اس نے اپنے سرکل میں کہی اور وہاں سے آگے پھیلتی چلی گئی اور ہر شخص پریشان تھا. 1 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی اور مدینہ کی جو فضا تھی وہ بہت ٹینس ہو گئی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی میں برات میں یہ آیت نازل کی. ٹھیک ہے، آیات نازل کی تھی یہاں پہ. اب دیکھیے آیات سے انشاءاللہ ترجمے سے سمجھ آئے گا. جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا. اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. یعنی منافقین کا ٹولہ جن کے پھیر میں چند مخلص مسلمان بھی آ گئے تھے. سبحان اللہ، اتنی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے والدین، مخلص مسلمان سارے کے سارے مدینہ والے یعنی ایک انتہائی پریشانیوں اور غم کے عالم سے گزر رہے تھے اور کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا غم کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے شدید غم اور تکلیف کے واقعے کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے. سبحان اللہ. جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو سری بہتان ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اخلاق ہمیں سیکھ لینا چاہیے نا. کسی کے بارے میں بری بات سنیں تو کہیں کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا، اس کے دفاع کریں اور اس کو بہتان بتائیں کہ یہ تو بہتان ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے. پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا. جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی. بغیر علم کے، بغیر دلیل کے تم بات کر رہے تھے. یاد رکھیے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے ان پر نہیں روتا بلکہ میں ان گناہوں پر روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہے. بعض اوقات انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، اور یہ کہتے کہتے گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. ایسے گناہوں پر تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا. جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں ان پر توبہ بھی کر لیتے ہیں. جن گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ان پر ہنسی مذاق کر لیتے ہیں تو وہ ہی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہو کر آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں. سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. اللہ تمہیں واضح ہدایت دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فحاشی یعنی فحش کلامی سے، بے حیائی سے، جسموں کو ننگا کرنے سے اور ان کی تشہیر کرنے سے، ان سب چیزوں سے نفرت کرتا ہے اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی پسند نہیں کرتا اللہ. بے حیائی سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بے تکلف و فحش گوئی عام نہ ہو جائے. استغفر اللہ. اور اسی طرح باتوں میں بھی فحش باتیں یا فحش موضوعات پر باتیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بے تکلف فحش گوئی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کا اخلاق عمدہ ہو. بعض لوگ بڑی ننگی گالیاں دیتے ہیں نا، وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. انسان کو اپنی زبان میں کنٹرول رکھنا چاہیے، غصہ میں کبھی بھی بےہودہ بات نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا
اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو اس کے برے نتائج تمہارے سامنے آ جاتے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہے پاک صورت بنا دیتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگنی چاہیے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بات بار بار کہی جا رہی کہ ان نازک معاملات میں اللہ ہی نے تمہیں سنبھالا ہے۔ پاک دامنی کیا ہے؟ ہمیں کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اب جو یہ واقعہ ہو گیا تو الزام لگانے والوں میں مستح بن اسواسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتے دار تھے، مسکین مہاجر شخص تھے، ان کے پاس اپنا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، ان کی مدد کرتے تھے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے آپ کی بیٹی پر الزام لگانے میں حصہ لیا ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہ کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا قصور جو دل کو پارا پارا کر دے اس کو بھی معاف کر دو، اور خاص طور پر اس کی پچھلی زندگی کی نیکی کو دیکھ لو کہ اس نے کبھی تم پر کوئی احسان کیا تھا۔ یہاں پر خاص طور پر مستح کے مہاجر فی سبیل اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا کہ اگرچہ انسان تھے، غلطی ہو گئی، لیکن ان کی قربانیاں بھی ہیں، یعنی اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جس طرح کا تم درگزر کرو گے اسی طرح کا درگزر اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور یہ بردبار انسان کی صفت ہوتی ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو تو انتقام نہ لے بلکہ درگزر سے کام لے۔ یاد رکھیے، معاف کرنے میں ہی سکون ہے اور اطمینان ہے۔ فضیل بن عباس عیاض کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے، فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، تو اس سے کہو کہ اے میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ کہے کہ میرا دل تو معاف نہیں کر سکتا، میں تو بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا، تو تم اسے کہو کہ اگر تم صحیح طرح سے بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ معافی کے دروازے کی طرف پلٹو، کیونکہ وہ بہت وسعت والا دروازہ ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے۔ معاف کرنے والا تو رات کو اپنے بستر پر آرام سے سو جاتا ہے، اور بدلہ لینے والا دن رات متفکر رہتا ہے، دن رات خون کھولتا رہتا ہے اس کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت بخشے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری، معاف کر دیا کرو، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی۔ یعنی لوگ تمہیں گرانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں اٹھا دے گا، معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، جب دل نہ کر رہا نا معاف کرنے کا تو یہ حدیث یاد کر لیا کریں، پھر بآسانی آپ دوسروں کو معاف کر سکیں گے۔ پھر فرمایا جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی، اور انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ الغافلات کون ہوتی ہیں؟ جنہیں بے حیائی کے کاموں سے اور زنا وغیرہ ایسے تعلقات سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہوتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی ہی تھی۔ جس دن ایسے مجرموں کو اپنی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کی کرتوتوں سے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہے، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ یہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو تہمت لگانے والے بکتے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی اور عزت کی روزی بھی ہے۔ خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہے نا۔ اب یہ واقعہ
سبب بنا اس صورت کے نزول ہونے کا، ان آیات کے نازل ہونے کا، ان آیات کے نازل ہونے کا، مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھانے کا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کا، تاکہ وہ اس نتیجے تک پہنچے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچے ہی نہ، پہلے سے ایسے اصولوں پر عمل کریں جس کے نتیجے میں ان بڑی مشکلات سے بچ سکیں۔ پہلا حکم کیا آیا یہاں پہ؟ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ اب یہ سیف گارڈ ہے، پہلا سیف گارڈ آیا یہاں پہ، کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے گھروں کے سوا دوسروں گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اجازت ضروری ہے، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو۔ یعنی اچانک کسی کے گھر میں مت چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی پر تمہاری نظر پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اکیلی ہو اور تمہاری نیت خراب ہو جائے، گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا گھر۔ یہ دیکھ لیں یہاں قرآن میں حکم آ رہا ہے، آپ نے پھر دوہرا لیں اس بات کو کہ اس میں جتنے احکامات آ رہے ہیں، حالانکہ پورے قرآن میں جتنے احکامات ہیں سارے ہم پر فرض ہے، لیکن اللہ نے یہاں خاص اس صورت میں کہا جو احکامات آ رہے ہیں یہ سارے فرض ہے، دوہرا لیں تاکہ ایمان تازہ ہو اور سمجھ آئے بات کہ ہم سن کیا رہے ہیں، کون کون سے احکامات آ رہے ہیں۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پکیزہ طریقہ ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کیا فرمایا جا رہے ہیں ابھی؟ اکیلے گھر میں مت جانا ورنہ کوئی چوری کی تہمت نہ لگا دے، یعنی اگر کوئی مصروف تمہیں اس وقت اٹینڈ نہیں کر سکتا اور تم اجازت اور اطلاع کے بغیر چلے گئے ہو تو پھر قصور تمہارا اپنا ہے، اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی اندر کی تو پھر مت جاؤ، یعنی کوئی لوٹ کر جانے کا کہے تو خوشی سے واپس جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم ماننے کی بات ہے۔ مگر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو گھر سے دروازے سے ہی معذرت کر لے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آئندہ نہیں ہم نے ان کے گھر جانا، بہت ہی بد اخلاق ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنی مطلب خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اذن لینے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرضہ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، آپ نے فرمایا میں بھی ہوں، گویا آپ نے نام بتانے کے بجائے میں ہوں کہنے کو برا سمجھا، ٹھیک ہے، اس لیے اپنا فوراً نام بتایا کرے کون۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اجازت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیرونی دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑا ہو، جبکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو، تاکہ جب گھر والے جو ہیں یا ملازم یا کوئی اور گھر کا فرد دروازہ کھولے تو اجازت ملنے سے پہلی ملاقاتی کی نظر اندر تک نہ چلی جائے، بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے دروازے کو نوک نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ جب نگاہ اندر چلی گئی تو پھر اذن کا مقصد ہی ختم ہو گیا، یعنی فوت ہو گیا اس کا مقصد۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بازی کی وجہ سے ہی تو اذن کا حکم دیا گیا ہے، اور نظر بازی یہ کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے مکان میں جھانکے اور تم کنکر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ آئندہ کسی کے گھر جائیں تو بغیر اجازت کے مت جائیں، پہلے فون ہے فون پر اجازت لے لیں، اور اگر فون نہیں کوئی اٹینڈ کرتا اور ایسے سرپرائز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اگر پہنچ جاتے دوپہر کے وقت لوگ سو رہے ہوتے جا کے کیا کرتے خوب بیل کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہ کھولے تو ہم خود گیٹ کھول کر اس کے گھر داخل ہو جاتے ہیں، پھر اندر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور پھر نہ کھلے تو کھڑکی کھٹکھٹاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اندر تو ہیں مگر جان بوجھ کر نہیں کھول رہے، اور اگر موبائل پاس ہو تو اسے خوب سناتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر خوب باتیں کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا کلچر۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ لیں، اجازت لیں، پھر جا کر سلام کرو، اگر وہ کہتے واپس جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے؟ چلے جاؤ واپس، مائنڈ نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔
البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں، جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی خالی گھر ہے، تمہیں کرائے پر کسی نے دیا ہے تو اس میں جا سکتے ہو اگر چاہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ پھر فرمایا اے نبی مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی یاد رکھیے آنکھوں کا آنکھ جو ہے وہ کیا ہے؟ دل کا دروازہ ہے۔ جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی ہے نا، بعض اوقات دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو آنکھ کی فتنہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسی چیزوں پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے یا نگاہ بھر کر نہیں دیکھنا چاہیے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور آگے عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو انسان کو زنا کی طرف لے جائے، حرام کی طرف لے جائے، غلط چیز کی طرف لے جائے، یا دنیا کی محبت، خواہشات اور حسرتیں دل میں پیدا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے، جو وہ لا محالہ اسے ملے گا، پس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور اس میں سامنے بھی کسی کو دیکھنا اور تصویر بھی ننگی دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ، یعنی ایک چیز دیکھی، اٹریکشن ہوئی، پھر دوبارہ نہ دیکھو، پھر دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ پہلی تمہارے لیے معاف ہے لیکن دوسری نہیں، اچانک نظر پڑے تو نظر پھیر لینی چاہیے۔ اور جو شخص 6 چیزوں کی ضمانت دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اس کو دی ہے، اور اس میں ایک شرمگاہوں کی حفاظت اور دوسرے نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں گے۔ دیکھ لیں سارے حکم آئے، کہاں ہے ہمارے دوپٹے ہمارے سینوں پر؟ اب تو بالکل ہی اتر گئے، سینوں پہ گیا، اب تو کندھوں پہ بھی نہیں رہ گئے ہیں، جو گلے میں ڈلتے تھے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو یہاں اللہ کے حکم کیا ہے؟ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے خاوند کے باپ، سسر، بیٹے، اپنے شوہروں کے بیٹے، ستیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہیں، اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہیں چھپا رکھی ہے اور اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی خواتین کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے کچھ مزید احکامات بھی اس آیت میں۔ وہ کیا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت میں کیا ہے؟ انسان کا میک اپ، خوبصورت کپڑے اور جسم کے وہ حصے جو چھپانے کے لائق ہیں، یعنی گلا وغیرہ ہے، تو ان چیزوں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے مگر جو از خود ظاہر ہو جائے۔ مثلا کسی نے ہاتھ بڑھایا کوئی چیز اٹھانے کے لیے، تھوڑے سے بازو سے کپڑا ہٹ گیا، کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا اسی طرح کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ اسکارف پہن بھی لیتے ہیں تو وہ گلے میں ہی لپیٹ لیتے ہیں اور سینہ ننگا ہو رہتا ہے، بعض اوقات پورا ننگا ہوتا ہے، بعض آدھا ننگا کر کے پھرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے حکم کے صریح خلاف ہے۔ اسکارف لیں، اپنا سینہ پوری طرح ڈھانپے، صرف اوپر اور اوپر کی گلے کی حد تک نہیں، اس طرح نہیں کہ دوپٹہ لے کر سینہ ڈھانپ دے اور گلا ننگا ہو رہا ہو، کیونکہ خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو، یعنی سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ وہ سینے تک آ جائے، اور اپنا بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کرے، یعنی اپنا میک اپ، اپنی زینت اور خوبصورتی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اور یعنی عورتیں پاؤں میں بھی بجنے والا زیور پہنتی ہیں یا کچھ ایسی جوتی بعض اوقات کے جس سے پوری مارکیٹ متوجہ ہو جائے کہ کون جا رہا ہے، یعنی ٹک 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 ہیل والا جوتا پہنا ہوا اور اس طرح زمین پہ آواز آ رہی ہے، تو زمین پہ پاؤں مار کر بھی چلنا عورت کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ یعنی ان سارے احکامات کو ماننے کے بعد بھی توبہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی چیز نہ رہ جاتی ہو، کرنے کے باوجود بھی کوئی بھول چوک نہ ہوتی ہو، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ توبہ کب کریں گے؟ نہ اس کو گناہ سمجھا، نہ اس سے باز آئے، اور اگر ہو چکا تو توبہ بھی نہیں کی۔
تو یہ کہ بہت ضروری ہے سورت جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے، یہ ہمارے احکامات ہیں اور ہم نے فرض کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کیا زینت کو چھپانا کوئی فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں کہہ دیا کہ یہ فرض احکامات ہیں، تو پھر اور کون سے فرض کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر کرنے والی ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت کم جو کلرڈ قسم کے پرندے ہوتے ہیں نا جو کبھی کبھی نظر آتے ہیں کسی خاص موسم میں۔ تو یہاں توبہ کا وجوب بھی ہے کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود اور برائیوں سے بچنے کے باوجود بھی انسان توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، بلکہ آپ تو معصوم عن الخطا تھے۔ آگے دیکھیے مزید احکامات آ رہے ہیں۔ فرمایا عورتوں میں سے جو لوگ مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو سنگل ہے، ٹھیک ہے، مجرد کیا ہوتا ہے، سنگل ہے، ان کے نکاح کر دو تاکہ زنا کی طرف نہ جائے، یعنی رشتہ ملنے پر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز جب وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، اور اکیلا یعنی سنگل جب نکاح میں اس کا ہم پلہ کوئی رشتہ مل جائے۔ نکاح کشادگی کا باعث ہے، یعنی بچوں کے حالات زیادہ اچھے بھی نہیں تو بھی نکاح سے انشاءاللہ مل کر جب گھر بنائیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، اور بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ کر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی جاب نہیں ہے، ابھی فلاں نہیں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے کام ہوتے جائیں گے، نکاح ان چیزوں میں حائل تھوڑی ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے قانون بنائے ہوئے نا، ہم نے اپنا لائف سٹائل ایسا بنایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے انہیں زنا وغیرہ سے بچے رہنا چاہیے تاکہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں، اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت کرنا چاہیں تو اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دے دو، اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتانے والی آیات بھی نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی مثال بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کر دی ہیں۔ پرہیزگار کون؟ جو ڈرنے والوں۔ اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو، یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہو، اور فانوس ایسا صاف شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرق میں ہوتا ہے اور نہ مغرب میں، اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے اور ہو گئے ہو، اللہ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت نور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اسی سے سورت کا نام بھی سورت النور ہے۔ تو اللہ حصی اور معنوی طور پر آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے، اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کا چہرہ مبارک کے انوار اور جلال حد نگاہ تک ساری مخلوق کو جلا کر رکھتے ہیں، اس کے نور سے عرش، کرسی، سورج، چاند اور جنت منور ہیں۔ پھر فرمایا یہ ان گھروں، مساجد وغیرہ میں ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے، اور مساجد میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ یعنی مومن وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو، جہاں نیکی اور خیر اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور مجالس سے اس کی محبت بے مثال ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، اور ان کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ،
اور گھر جس میں قرآن کی رسول تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اہل آسمان پر ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے. تو مردوں کے لیے تو مساجد ہیں اور عورتوں کے لیے ان کے گھر ہیں جن کو انہیں قرآن کی تلاوت سے دین کے مجالس سے روشن کرنا ہے. پھر فرمایا انہیں اللہ کے ذکر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی اور نہ خرید و فروخت. وہ اس دن ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. اس طرح مومن عورتیں جو ہیں گھر کے کام کاج اپنی ذمہ داریاں اور جابز نوکریاں ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جو عمل وہ کرتے رہے ہیں اللہ انہیں ان کا بہتر بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے. اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. اور جو کافر ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ٹٹیل میدان میں کوئی سراب ہو, جیسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو, حتیٰ کہ جب اس سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا, بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا جس نے اس کا حساب چکا دیا, اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی ہے. پھر فرمایا کہ پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا, پھر اس کے اوپر ایک موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو, ایک تاریکی پر ایک اور تاریکی چڑھی ہو. اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے, اور جسے اللہ روشنی نہ عطا کرے اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی. یعنی فطرت بھی سلیم نہیں ہے نا, ایمان بھی نہیں, عمل صالح بھی نہیں, علم کی روشنی بھی نہیں, اندھیروں میں جی رہا ہے انسان. جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں مل سکتا. اس کے لیے روشنی کی کرن نہیں, کیونکہ نور کا منبع اللہ کی ذات ہے, حسی بھی اور معنوی بھی. پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاته وتصبیحه واللہ علیم بما یفعلون. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے. کیا کہا جا رہا ہے, کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, تو کیا آپ نہ کریں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. کیا ہمیں بھی معلوم ہے؟ ایک انسان کو ہی نہیں پتا سنت کے مطابق نمازیں کیسے پڑھنی ہے. نیز آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو بازگشت ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے, پھر بادل کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے, پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے, پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کی قطرے ٹپکتے ہیں, اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے, پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے, جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے. اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کرتا رہتا ہے. بلا شبہ اہل نظر کے لیے نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے. اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں, کچھ 2 پاؤں پر اور کچھ 4 پاؤں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے, اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات اتاری ہیں, اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے کرتا ہے. اور فرمایا کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی, پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے. حقیقت یہ لوگ ایماندار نہیں, اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کچھ لوگ اعراض کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے رسول پر راضی نہیں ہے, پھر کیسا ایمان ہے ان کا؟ اور حق ان کی موافقت میں ہو تو بڑے مطیع و منقاد ہو کر چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں نفاق کرو گے, یا وہ شک میں پڑے ہوئے, یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے, بلکہ حقیقت خود ہی ظالم ہے. مومنوں کی تو بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ایک آیت کے آخر میں کہا ہے نا المفلحون, اور یہاں کیا کہا گیا الفائزون, اور دونوں میں شرط کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہنا.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتے، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ ماموراد ہیں، فائزون ہیں، کامیاب ہیں۔ منافقین اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر رسول سے کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دے تو وہ ضرور جہاد پر نکلیں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلوب قسمیں نہیں بلکہ دستور کے مطابق اطاعت ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ تو وہی کچھ ہے جس کا وہ مکلف ہے، یعنی تبلیغ کا، اور تمہارے ذمہ وہ کچھ ہے جس کا تم مکلف ہو، یعنی اطاعت کرو۔ اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے، یعنی جس کام کے لیے آپ کہیں گے آپ ان سے کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ۔ پھر کیا فرمایا؟ تم میں سے جو مومن ہے اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ایسے ہی خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ بس وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس طرح توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجیے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں، وہ کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی آپ کافروں کے متعلق یہ نہ سوچیے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے، کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا یا انہیں عذاب نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغ نہ پہنچے ہو، لازم ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں۔ کون کون سے اوقات ہیں؟ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردہ کے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آ سکتے۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کے بلا اجازت آنے جانے سے ان پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اور نہ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں، چھوٹے بچے بھی اجازت لے کر آئیں۔ نماز فجر سے پہلے والدین کے بیڈ روم میں نہ جائیں، اجازت کے بغیر ظہر کے وقت، قیلولہ کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بلا اجازت آنے جانے سے ان پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ تم پر کوئی گناہ ہے۔ سورۃ نور میں نا گھر کے اندر کے پردے کا، سورۃ احزاب میں گھر کے باہر کے پردے کا آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں حکم دیا گیا ہے گھر میں کیا کرنا ہے۔ اور جب لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائے تو وہ بھی اس طرح اذن لیا کرے جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر ننگا سر کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ تاہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کریں تو یہی بہتر ہے، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ 2 شرائط ہیں یہاں، یعنی بوڑھی ہو چکی ہوں لیکن شادی کی کوئی امید نہ ہو، کیونکہ کچھ خواتین 60 پلس بھی ہو کر ینگ لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اپنی چادر یعنی باہر جاتے ہوئے جو بڑی چادر لے جاتی ہیں اور اتار دیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہتی ہوں۔ تاہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کرے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس بات میں نہ اندھے پہ، نہ لنگڑے پر، نہ مریض اور نہ خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانے کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اور نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں بہنوں، چچاؤں پھوپھیوں کے گھروں سے، اور پھوپھیوں ماؤں یا خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا ان کے گھروں سے جن کے تم سرپرست ہو، یا اپنے دوست کے ہاں سے کھا لو۔ نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ، البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو
اپنے لوگوں گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یاد رکھیے یہ مومنوں کے آپس کا تعلق بتایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے پر ویلکم بھی کرتے ہیں اور کھانے والا بھی کسی قسم کی جھجک اور آر محسوس نہیں کرتا۔ اور اس میں خاص طور پر رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ دوستی بھی ایک رشتہ ہوتی ہے نا، اور بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ انسان ان کے ساتھ بعض اوقات زیادہ وقت گزار دیتا ہے، اور خاص طور پر کچھ ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جہاں کوئی بھی اپنے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں وہاں دوست رشتہ داروں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ کھانے کی اجازت دی گئی ہے ان گھروں سے، یعنی آپ ان کے گھر جائیں بغیر اجازت کے بھی اٹھا کے کھا سکتے ہیں، پھل پڑے آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانے کو کھا سکتے ہیں، چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے پی سکتے ہیں بغیر اجازت کے، انتظار نہ بھی کریں کہ وہ ہمیں سرو کریں، آپ خود بھی اٹھا کے کھا سکتے ہیں۔ مگر اگر کوئی پسند نہ کرے اور بخل کرے تو مفسرین کہتے ہیں پھر احتیاط کرنی چاہیے اور نہ کھائیں۔ بعض دفعہ دوست اپنوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں نا، یہاں دیکھیں ان آیات کے اندر بیٹوں کا ذکر نہیں آیا کیونکہ ان کا مال والدین کا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر جاتے نہیں۔ اے رسول، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اذن مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دیں اور جسے چاہیں نہ دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 62 ہے نا، اس میں ایک اصول دیا گیا ہے کہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے نا، جو مل کر کام کرتا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی بلکہ مشورے سے کام ہوتا ہے، اور اس میں اپنی جگہ اپنا کام بھی بغیر اجازت نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی امیر کی اتھارٹی میں ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ چھٹی نہیں دینی چاہیے تو وہ نہ دے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے نا آیت نمبر 62 میں، لہٰذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے، یعنی ادب سے پکارو، نام لے کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی کام کے بیچ میں یا مجلس سے چپکے سے منافقین ایسے کرتے تھے نا کہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان ادھر ادھر ہوا، پہلے آ کر حاضری لگوا لی پھر غائب ہو گئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو معلوم ہے، لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ استغفر اللہ، یہ ہم سب کے لیے ڈرنے کی بات ہے۔ سنتوں کی مخالفت، حدیث کی مخالفت انسان کو بہت بڑے فتنہ میں ڈال دیتی ہے، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات ہو رہی ہے، اس احترام کا حصہ ہے کہ آپ دیے ہوئے علم کا بھی احترام کریں اور سنتوں کو پیروی کریں، اور جو لوگ دینی علوم کی تعلیم دے رہے ہو نا، علم دے رہے ہو، ان کا بھی ادب لحاظ رکھنا چاہیے جو آپ کے استاد ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا یاد رکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ الفرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ متبرک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان قرآن نازل کیا تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سارے جہان والوں کے لیے تاکہ وہ برے انجام سے بچیں۔ پھر فرمایا یہ وہی ذات جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کی مالک ہے، نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، یعنی اس کی تقدیر مقرر کی۔ یاد رکھیں تقدیر بہت پہلے لکھی جا چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، وہ شقی ہوگا یا سعید، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں جا سکتی اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا
اور لوگوں نے اللہ کے سوا کوئی الہ بنا ڈالے. جو کوئی چیز پیدا تو کیا خاک کریں گے, وہ تو خود بھی پیدا کیے گئے ہیں. انہیں خود اپنے نفع نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں, اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے, زندہ کرنے اور مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے. کافر لوگ یہ کہتے ہیں قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا ہے, اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. یعنی کافر لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے, گھڑی ہوئی چیز ہے, نعوذ باللہ, جسے اس نے خود بنا ڈالا ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا اور دوسروں لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے, سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. آپ ان سے کہیے کہ قرآن کو اس ذات میں نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہے, اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تبھی تو یہ کتاب رہنمائی والی ہے نا. انسانوں کے پاس وہ علم نہیں کہ جس کی بنا پر وہ تمام انسانوں کی بھلائی کا کام کر سکیں. نیز کہتے ہیں کہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا, یا اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا, کیا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی کھا سکتا. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. اے نبی غور کیجئے, لوگ آپ کے لیے کس طرح مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ ایسے گمراہ ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے. وہ بڑی برکت والی ذات ہے, وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیز دے سکتا ہے, ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں, اور کئی محل دے سکتا ہے. لیکن بات یہ نہیں, بلکہ یہ لوگ دراصل قیامت کو جھٹلا رہے ہیں, اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. جب وہ دور سے انہیں اپنے شکار کو دیکھے گی تو اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے, اور جب اس میں دست باستہ ایک تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے. اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. آپ ان سے پوچھیں کیا یہ انجام اچھا ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے, جو ان کے عملوں کا بدلہ اور ان کی آخری منزل ہوگی. جزا کہتے ہیں عمل کا بدلہ, وہاں انہیں جو کچھ چاہیں گے ملے گا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کہ تمہارے پروردگار کی ذمہ ایسا وعدہ ہے جو طلب کیا جا سکتا ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں اکٹھا کرے گا, تو ان معبودوں سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بہک گئے تھے. وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے, ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے, مگر تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان زیست دیا, یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے, اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے کو قابل. گویا اے کافرو, جو تم آج کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے, پھر نہ تم عذاب کو نہ ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی, اور جو بھی تم سے ظلم کر رہے ہو اسے تو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی جو تم آج کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے. استغفر اللہ. پھر فرمایا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعدكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اور اے نبی, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں, اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو کیا تم اے مسلمانوں کفار کے طعن و تشنیع پر صبر کرو گے, اور آپ کا پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی انسان کے لیے آزمائش ہے, کبھی بیمار تندرست کے لیے, کبھی بچے ماں باپ کے لیے, کبھی ماں باپ بچوں کے لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کے لیے آزمائش نہ بنائے. یاد رکھیے بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں, تو پھر ان کی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں. باتیں سن کر کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے, اور صبر میں بڑا اجر ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.